سوشل میڈیا پر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک باپ اپنی 3 سال کی بچی سے ایک سوال بار بار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے بیٹا تمہیں پاپا پسند ہے یا مما؟ تم پاپا سے زیادہ پیار کرتی ہو یا مما سے زیادہ پیار کرتی ہو؟ بچی بہت کنفیوز ہے، وہ کبھی پاپا کا نام لیتی ہے کبھی مما کا نام لیتی ہے۔ باپ بار بار کہتا ہے کہ نہیں تمہیں ایک کا نام لینا پڑے گا، بتاؤ تم پاپا سے زیادہ پیار کرتی ہو یا بچے یا ماں سے زیادہ پیار کرتی ہو؟ بچی اسی طرح کا جواب دیتی رہتی ہے اور آخر تک یہ ویڈیو اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ گودی میڈیا بھی اکثر اپنے چینلز پہ اس طرح کی ڈیبیٹس کرتے رہتے ہیں۔ کچھ مسلم اسکالرز اور کچھ وہ مولوی جو خود کو پورے مسلم سماج کا پرتیندھی بتاتے ہیں اور وہ اس حیثیت سے وہاں جا کے بات کرتے ہیں، ان سے گودی میڈیا سوال کرتا ہے کہ آپ کو پہلے آپ قرآن کو رکھتے ہیں یا پہلے سنویدھان کو رکھتے ہیں؟ آپ کس کو پہلے اہمیت دیتے ہیں؟ حالانکہ یہ سوال کرنے والے لوگ خود ہی کسی نہ کسی ایجنڈا کے حصہ ہیں اور خود وہ سنویدھان کی عزت نہیں کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی جو آئیڈیالوجی ہے اس پر ڈائریکٹ حملہ کر سکیں، اور گھما پھرا کے اپنی باتوں کو اس طرح سے رکھتے ہیں کہ پبلک کے سامنے مسلمانوں کو نیچے دکھا سکیں، ان کو یہ بتا سکے پبلک کو کہ دیکھو یہ جو ہیں یہ شرعیہ قانون کے فالوور ہیں، یہ سنویدھان کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم جتنی سنویدھان کی عزت کرتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے، ورنہ ہم پچھلے اگر کئی سالوں سے ہم اس پرتاڑنا کو جھیل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے کسی بھی طرح کی اراجکتا کا سہارا اب تک دیش میں نہیں لیا ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی نہیں لیں گے۔ ایسا میں اپنے سماج سے امید کر سکتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ سوال اپنے آپ میں بالکل بے بنیاد سوال ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو اپنی ان دونوں آنکھوں میں سے کون سی آنکھ زیادہ پیاری ہے، آپ کہیں کہ بھئی مجھے تو دونوں آنکھیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ نہیں، میں کہوں کہ نہیں ایک بتانا پڑے گی۔ آپ کہیں کہ بھئی میں یہ والی اپنی آنکھ کو بہت پیار کرتا ہوں، میں کہوں گا ٹھیک ہے یہ دوسری والی آنکھ میں پھوڑ دیتا ہوں، یا پھر میں یہ کہہ دوں گا کہ آپ تو اس دوسری والی آنکھ کی عزت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی گھنونا کھیل ہے جو مسلمانوں کے خلاف آج کل بہت بڑے لیول پہ کھیلا جا رہا ہے۔ کوئی سمجھدار انسان اس کا جواب آسانی سے دے سکتا ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ جواب دینے کے لیے لوگ وہاں پہ جاتے نہیں۔ لوگ جاتے ہیں سب کچھ جانتے ہوئے، مسلمان جو اسکالرس ہیں اور جو مولوی ہیں وہ جاتے ہیں، بے عزت ہوتے ہیں، پورے قوم کو بے عزت کرواتے ہیں، الٹے سیدھے سوالوں میں پھنستے ہیں اور الٹے سیدھے جواب دے کے ایک سوال بن کے آ جاتے ہیں واپس۔ کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ مار پیٹ تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ آپ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا سوال کیا جائے کہ آپ پہلے قرآن کو اپنی لائف میں پہلے قرآن کو آگے رکھتے ہیں، یا آپ اپنے قرآن کے قانون پہ چلنا چاہتے ہیں، یا آپ سنویدھان پر چلنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں 2 طرح کے قانون ہیں۔ ایک قانون ہے آپ کی، یعنی مسلمان کی اپنی ذاتی زندگی میں وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارے گا، اس کے ڈیلی روٹینز کیا ہوں گے، اس کی بیسک ٹیچنگز کیا ہوں گی، اس کو لے کے کچھ قانون ہیں۔ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، آپ بیواؤں کا سہارا بنیں گے، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، آپ روزے رکھیں گے، آپ ہمیشہ لوگوں سے صلہ رحمی کریں گے، آپ ایک اچھے انسان، ایک اچھے کردار کے ساتھ سماج میں رہیں گے۔ یہاں تک آپ جو ہیں وہ قرآن جو ہے وہ آپ کو آپ کے پرسنل جو آپ کی لائف ہے اس میں کس طرح سے آپ کو زندگی گزارنا ہے، اس کے قوانین ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتے ہیں۔ دوسرا ایک حصہ جو قرآن مجید میں قوانین کا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے لیے کیا قانون ہے، اور حکومت کے لیے قانون تبھی قرآن سے لیے جا سکتے ہیں جب حکومت اسلامک ہو۔ اگر ہم کسی ایسے سماج میں رہ رہے ہیں جس میں ہر دھرم اور ہر طبقے کا انسان رہتا ہے، تو اس میں جو سنویدھان بنتا ہے وہ سب کی جو بلیفز ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھ کے بنایا جاتا ہے، اور سب کے آستھاؤں کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی کے حساب سے قانون بنتا ہے۔ تو اس جہاں پہ ہم مان لیے پورے دن میں اپنے پرسنل لائف میں قرآن مجید کی ٹیچنگز کو فالو کر رہا ہوں،
اور یہ بھی ٹیچنگز قرآن مجید میں ہی ہے کہ آپ جس کنٹری میں رہ رہے ہیں اس کے قانون کو فالو کریں، اس کا النگھن نہ کریں۔ اب میرے گھر میں مان لیجیے چوری ہو جاتی ہے، تو چوری کرنے والا انسان جب پکڑا جائے گا تو میں اسے شرعی قانون سے تھوڑی اسے سزا دے دوں گا۔ تب میرا فرض، یہ شرعی فرض بھی یہی بنتا ہے اور سماجک فرض بھی یہی بنتا ہے کہ میں اس کو سنویدھان کے حساب سے اس کو سزا ملے۔ میں قانون کو فالو کروں گا، میں جاؤں گا تھانے میں، رپورٹ لکھاؤں گا اس آدمی کے خلاف، اس کو مقدمہ ہوگا تو اس کی تاریخوں پہ جاؤں گا، جو بھی سزا سنویدھان میں اس کے لیے لکھی گئی ہے اس حساب سے اسے سزا ملے گی۔ تو اس طرح سے ہمیں دو قانون ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں، ایک عام انسان کی زندگی کے لیے اور ایک حکومت کے لیے۔ حکومت ان قانونوں کی پابند نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، اور ہم ایز اے عام انسان ہم اپنی زندگی میں، نجی زندگی میں اپنے قانون کو فالو کریں گے، جو ہمیں ہمارے قرآن مجید سے جو ہمیں ٹیچنگز ملی ہم انہیں فالو کریں گے۔ تو یہ سمپل سی بات ہے۔ اسی طرح جو ہندو انسان ہے وہ گیتا سے ملی ہوئی جو ٹیچنگز ہیں ان کو اپنی نجی زندگی میں فالو کرے گا، لیکن جب سماجک استر پہ کوئی بات آئے گی تو پھر وہ سنویدھان کو فالو کرے گا۔ اسی طرح سے سکھ ہیں، اسی طرح سے عیسائی ہیں، ہر طبقہ اور ہر مذہب کا آدمی اسی طرح سے زندگی کو گزارے گا۔ مسلمان بھی اسی طرح سے گزارتے ہیں۔ اس میں یہ کہنا کہ آپ پہلے سنویدھان کو رکھیں گے یا پہلے قانون کو رکھیں گے، اس کو قرآن کو رکھیں گے، یہ بالکل بے بنیاد سوال ہے۔ نہ اس کا جواب کوئی ہندو دے پائے گا، نہ اس کا جواب کوئی مسلمان دے پائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سوال کرنے والے لوگ ہی کسی نہ کسی گیم کا حصہ ہیں۔ ہمیں یہ کرنا ہے، مولوی حضرات جو وہاں جا کے جگ ہسائی کی جو وجہ بنتے ہیں اور لوگوں کو ایک لوز پوائنٹ دیتے ہیں، ہمیں ان کا پوری طرح سے بہشکار کرنا ہے۔ آخر آپ کیوں جا رہے ہیں ایسی ڈیبیٹس میں؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، اس کے باوجود آپ اس ڈیبیٹس میں جا رہے ہیں، تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے مولویوں کا پوری طرح سے بہشکار کریں، اور ہم یہ کہہ دیں گے ہم انہیں جانتے ہی نہیں، بھئی ہمیں نہیں پتہ یہ کون سا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کانگریس نے کیا کیا تھا؟ جب دیکھا گیا کہ کانگریس کو ہر طرح سے گھیر کے اور اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی ویلیوز ڈاؤن کی جا رہی ہیں، تو کانگریس نے بہشکار کر دیا، چینلز پہ جانا بند کر دیا۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے، آپ بھی یہ کیجئے، ان مولویوں کا بہشکار کیجئے، ان چینلز کو بند کر دیے جن پر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور کبھی بھی آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کس کو پہلے فالو کریں گے، تو آپ ایک سمپل سے جواب دے دیے کہ بھئی میں اپنی نجی زندگی میں اپنے قرآن مجید کو فالو کروں گا، اور سماجک استر پہ جب کوئی بات آئے گی تو پھر میں سنویدھان میں جو لکھا ہے اس کے حساب سے چلوں گا، کیونکہ میرا اسلام مجھے اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ جے ہند۔